السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شادی کے فوراً بعد میں اپنے شوہر کے ساتھ حج پر چلی گئی، لیکن وہاں پہنچتے ہی میرے شوہر نے ایسی بات کہی کہ میرے ہوش اڑ گئے۔ وہ مجھے طلاق دینا چاہتا تھا کیونکہ میں اس کی پسند نہیں تھی۔ بڑی مشکل سے میں نے اس کے ساتھ کچھ دن گزارے۔ اس کا رویہ بہت خراب، اور پھر 5ویں دن ہی میرے شوہر نے خانہ کعبہ کے سامنے کھڑے ہو کر مجھے طلاق دینی چاہی تو اچانک ہی معجزہ ہو گیا۔ اپنے شوہر کی بات سن کر میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے اتنی پاک اور مقدس جگہ لائے گا اور پھر مجھ سے اس طرح کی بات کہہ دے گا۔ مجھے تو لگا تھا کہ یہاں آ کر اس کی سوچ، اس کی نیت اور ارادہ بدل جائے گا۔ میں نے سوچا تھا کہ اس پاک جگہ پر میں اللہ کے حضور ماتھا رکھ کر گڑ گڑاؤں گی اور اپنے رشتے کی بقا مانگ لوں گی، لیکن مجھے کیا معلوم تھا کہ یہاں آتے ہی وہ مجھے ایک ایسا فیصلہ سنائے گا جو میری پوری زندگی کو بدل کر رکھ دے گا۔ میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے اور وہ بے رحمی سے منہ پھیر گیا تھا، کیونکہ یہ اس کا آخری فیصلہ تھا۔ میں نے ایک نظر غلاف کعبہ پر ڈالی تھی اور بہتے آنسوؤں کے ساتھ یہ دعا مانگی تھی کہ یا اللہ، جو بھی ہو میرے حق میں بہتر ہو۔ میرا دل چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا کہ میں اپنے شوہر کا ساتھ نہیں چھوڑنا چاہتی۔ مجھے اس سے شدید محبت تھی، میں اس کی ہو چکی تھی اور اس کا ساتھ ہی میری سانسوں کی ضمانت تھا۔ لیکن میں اسے یہ بات کیسے سمجھاتی کہ وہ تو کبھی شاید اس بات پر یقین بھی نہ کرتا۔ حرم پاک کے صحن سے نکل کر جب ہم لوگ واپس اپنے ہوٹل میں پہنچے تو میرے دل کی دنیا الٹ چکی تھی۔ میں صبح بہت خوشی خوشی حرم پاک گئی تھی، لیکن واپسی میں میرا دل بہت زیادہ افسردہ تھا۔ اپنے شوہر سے بچھڑ جانے کی سوچ ہی میرے لیے بہت زیادہ تکلیف دہ تھی۔ میں نے ایک نظر اپنے شوہر پر ڈالی تھی اور بات کرنے کی کوشش کی، لیکن اس کی نظروں میں میرے لیے نہ محبت تھی اور نہ ہی دل میں کوئی جگہ۔ وہ اس طرح منہ پھیر کر سویا جیسے دو اجنبی ایک چھت کے نیچے رہتے ہوں۔ کبھی کبھی ہم لڑکیوں کی ایک چھوٹی سی غلطی ہماری پوری زندگی برباد کر دیتی ہے، اور میری ایک غلطی نے بھی اسی طرح میری زندگی خراب کی تھی کہ میرا شوہر مجھے اتنا بھیانک فیصلہ سنا چکا تھا۔ حرم پاک میں کھڑے ہو کر میرے شوہر نے صاف لفظوں میں کہہ دیا تھا کہ وہ اپنے اور میرے رشتے کو ختم کرنا چاہتا ہے اور وہ مزید میرا بوجھ برداشت نہیں کر سکتا۔ میں اپنے شوہر کے لیے صرف اور صرف ایک بوجھ تھی۔ یہ سن کر مجھے بہت صدمہ ہوا تھا۔ میں نے اس کی خاطر کیا کچھ نہیں کیا تھا، اپنا آپ مٹی میں رون ڈالا تھا، اپنی انا کو پسے پشت ڈال کر ہر وقت خود اس کے قدموں میں ڈھیر کر دیا کرتی تھی۔ لیکن نہ جانے کیوں اس کا دل اتنا پتھر ہو چکا تھا کہ وہ میری غلطیوں کو معاف کرنے کو بھی تیار نہیں تھا۔ میں نے ایک بار پھر جائے نماز بچھا کر خدا کے حضور گڑ گڑانے لگی کہ یا اللہ، کسی طرح اس معاملے کو ٹھیک کر دے، میری نادانیوں کو معاف کر دے اور میرے شوہر کے دل میں میرے لیے رحم ڈال دے، کیونکہ میرے بوڑھے ماں باپ تو یہ صدمہ برداشت بھی نہیں کر سکتے۔ اور پھر ایسے ہی دھیرے دھیرے دن گزرنے لگے تھے۔ 5 دن 5 صدیوں پر محیط تھے۔ ایک ایک پل بھاری تھا، کیونکہ میرا شوہر ایک نظر بھی مجھ پر نہیں ڈالتا تھا۔ اور پھر 5ویں دن جب ہم حرم پاک کے صحن میں پہنچے تو میری آنکھوں میں آنسو تھے۔ میں بس اللہ پاک کے گھر کو دیکھ رہی تھی اور دل شدت سے گریہ زاری کر رہا تھا کہ اسی وقت میرے شوہر نے میری طرف دیکھا اور ایک ایسی بات کہی کہ میرے ہوش و حواس اڑ گئے تھے۔ میرے شوہر نے تو خدا کو گواہ بنا کر، میرا نام گل بانو ہے، میں اپنے گاؤں کی سب سے خوبصورت لڑکی تھی، اور اپنے ابا کی بہت ہی لاڈلی اکلوتی ہونے کی وجہ سے ابا نے مجھے ہمیشہ سر آنکھوں پر بٹھایا تھا۔ میری چھوٹی سی چھوٹی فرمائش فوراً سے پوری کر دیتے۔ ابا نے کبھی یہ نہ جتایا کہ ان کے حالات کیسے ہیں، ان کے پاس پیسے ہیں یا نہیں، بس میں جو کہتی وہ پورا ہو جاتا۔ یہاں تک کہ میری خوشی کی خاطر ہی ابا نے مجھے دوسرے گاؤں بھجوا کر تعلیم بھی دلوائی تھی، اور اپنی اس خوش بختی پر مجھے بڑا ناز محسوس ہوتا تھا۔ میں ہاتھ سے کڑھائی اور دوسرا سامان بناتی تھی، اور وہی ہمارے گاؤں کے میلے میں بہت زیادہ فروخت ہوا کرتا تھا،
کیونکہ میرے ہاتھ میں بڑی صفائی تھی۔ میرے بڑے تایا مجھے بہت چاہتے تھے اور ان کی بدولت ہی سب کچھ ممکن ہو پایا تھا، کیونکہ انہوں نے ہی مجھے دوسرے گاؤں لے جانے کی ذمہ داری اٹھائی ہوئی تھی۔ ہم گاؤں والے سادہ سے لوگ تھے، ہماری پہاڑی زندگی تھی اور ہمارا گاؤں پہاڑوں کے درمیان تھا۔ دوسری دنیا کی طرح چالاکی یا پھر لوگوں کے جذبات سے کھیلنا ہمیں نہیں آتا تھا۔ بس محبت کرنا اور پاکیزگی کے ساتھ اسے نبھانا ہی ہم لوگوں کی زندگی کا خاصہ تھا۔ لیکن ہم جیسے لوگوں کی زندگی میں کبھی کچھ ایسے لوگ بھی شامل ہو جاتے ہیں جو مخلص تو نہیں ہوتے لیکن مخلصی کا دکھاوا ضرور کرتے ہیں۔ میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا تھا۔ میری زندگی میں بھی ایک ایسا ہی انسان آیا تھا جس نے محبت کی چادر اوڑھ کر مجھے بے آبرو کر دیا تھا، میری زندگی خراب کر دی۔ وہ میری عزت کا تماشا بنا کر سر راہ مجھے رسوا کر بیٹھا۔ میں اتنی بے وقوف تھی کہ اس کی باتوں میں آ گئی اور اپنا سب کچھ ہار بیٹھی، اپنوں کی محبت بھی اور اپنی عزت بھی۔ جولائی کا مہینہ تھا۔ ہمارے گاؤں میں ہمیشہ جولائی کے مہینے میں ایک خاص فیسٹیول لگتا تھا جس میں میلے سے لے کر بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ کافی زیادہ لوگ شہر سے کوریج کرنے کے لیے بھی آتے۔ ہمارے گاؤں کے جو وڈیرے تھے وہ بہت ہی اچھے تھے، گاؤں کے لوگوں کا بہت خیال رکھتے تھے، اور یہ میلہ بھی اس لیے لگایا جاتا تھا تاکہ گاؤں والوں کی محنت دنیا کی نظروں میں آ سکے۔ اس گاؤں میں زیادہ تر لوگ کڑھائی کا کام کرتے تھے اور اس میلے کے ذریعے سے یہ کام دنیا تک پہنچایا جاتا تھا۔ اسی میلے میں ایک شخص سارم بھی شہر سے آیا ہوا تھا جو بہت ہی زیادہ جوان اور حسین و جمیل تھا۔ وہ ایک فوٹوگرافر تھا اور اپنی یہی شوق پورا پیدا کرنے کے لیے ہمارے گاؤں چلا آیا تاکہ یہاں کے حسن کو اپنے کیمرے میں کیچ کر سکے۔ لیکن نہ جانے کس گھڑی اس کے کمرے میں قید ہونے والی کسی تصویر کا میں بھی ایک منزل بن گئی۔ اگلے دن جب میں میلے میں اپنے بابا کے ساتھ گئی تاکہ اپنے ہاتھ کا کام فروخت کر سکوں تو وہ مجھے ڈھونڈتا ہوا مجھ تک پہنچ گیا، اور پھر اس نے اپنا کیمرہ میری طرف کیا جس کے چھوٹے سے خانے میں میری تصویر جگمگا رہی تھی۔ میں یہ دیکھ کر حیران ہوئی اور پھر غصے سے پوچھا، آپ نے میری تصویر کیوں لی ہے؟ تو وہ مسکرا کر کہنے لگا، تاکہ میں آپ کو بتا سکوں کہ آپ کتنی خوبصورت ہیں۔ اس کی بات سن کر میں ہکا بکا رہ گئی تو اس نے گہری نظر مجھ پر ڈالی اور کہنے لگا، میں نے جان بوجھ کر نہیں لی، قسمت نے خود بخود آپ کو نہ صرف میرے کیمرے میں قید کر دیا بلکہ لگتا ہے کہ بہت جلد آپ میرے دل میں بھی قید ہو جائیں گی۔ کل میں ساری رات بیٹھ کر اس تصویر کو دیکھتا رہا اور یہ سوچتا رہا کہ پتہ نہیں مجھے یہ چہرہ دوبارہ دیکھنے کو ملے گا بھی یا نہیں، اور آج آپ کو یہاں دیکھ کر میرا دل کھل اٹھا ہے۔ اس کی باتوں میں محبت کی ایسی چاشنی تھی کہ میں حیران و پریشان رہ گئی۔ میں نے پہلی بار کسی کے منہ سے اپنے لیے ایسے لفظ سنے تھے۔ خود بخود میرا چہرہ شرم سے لال سرخ ہو گیا اور پھر میں نے اپنے کام میں مصروف ہو گئی، لیکن وہ تصاویر کھینچتے ہوئے گاہے بگاہے مجھ پر نظر ڈالتا، اور کئی دفعہ مجھے ایسا بھی محسوس ہوا جیسے وہ بہانے سے میری تصاویریں بنا رہا ہوں۔ کچھ دیر تو میں یہ نظر انداز کرتے رہی، پھر موقع دیکھ کر اس کے پاس چلی گئی اور کہا کہ آپ اس طرح میری تصاویر نہیں بنا سکتے، میں اپنے بابا جان سے شکایت لگا دوں گی۔ میری بات سن کر وہ مسکرا دیا اور کہنے لگا، ہم شہری لوگ گاؤں کی خوبصورتی کو ہی تو ایکسپلور کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں، اور یہاں میری نظر میں سب سے زیادہ خوبصورت آپ ہیں۔ اس کی اس بات پر میں ایک دم سے خاموش ہو گئی تھی۔ پھر میں نے کہا، یہ اچھی بات نہیں ہے، ہم گاؤں کی عورتیں ہیں اور اپنی شرم و حیا اور پردے کا خیال رکھتی ہیں۔ وہ کہنے لگا، فکر نہ کریں، میں آپ کا پردہ خراب نہیں کروں گا، اور اس کے بعد وہ دوسری تصاویر کھینچنے میں مصروف ہو گیا۔ جبکہ بابا جان کی آواز پر میں لوٹ آئی۔ پھر اسی شام جب ہم میلے سے اپنا سامان سمیٹنے لگے تو وہ دھیرے سے میرے پاس آیا اور کہنے لگا، میں کنویں کے پاس آپ کا انتظار کر رہا ہوں، کسی نہ کسی بہانے سے ملاقات کے لیے آ جائے۔ اس کی بات سن کر میں اچھل پڑی کہ غیر لڑکے کو مجھ سے ملاقات کرنے کی کیا ضرورت پیش آ گئی، لیکن پھر اس کی میٹھی میٹھی باتوں کے آگے میرا دل بے ایمان ہونے لگا۔ سچ تو یہ تھا کہ میری عمر میں لڑکیاں ایسی باتوں پر پاگل ہو ہی جاتی ہیں۔ میں نے بھی حامی بھر لی اور پھر بابا کے ساتھ سارا سامان گھر پہنچانے کے بعد ان سے کچھ دیر
سستانے کی اجازت مانگی کہ میں کسی درخت کے نیچے آرام کرنا چاہتی ہوں۔ بابا کہنے لگے مغرب سے پہلے لوٹ آنا۔ میں فوراً گھر سے نکل پڑی اور کنویں کے پاس پہنچی تو وہ پہلے ہی میرا منتظر تھا۔ مجھے دیکھ کر میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ اس کی اس بے باکی پر میں حیران ہوئی تو کہنے لگا گل بانو، تم بہت ہی خوبصورت ہو، سچ کہوں تو میں تم پر دل ہار بیٹھا ہوں۔ اور پھر وہ مجھ سے دل لگی کی باتیں کرنے لگا، جنہیں سن کر نہ میں صرف حیران ہو رہی تھی بلکہ شرما بھی رہی تھی۔ ایک شہری جوان اور حسین لڑکا میری محبت میں اس قدر دیوانہ ہو رہا تھا کہ میرے لیے خوش ہونا تو بنتا تھا، لیکن مجھے کیا معلوم تھا کہ یہ شہری لوگ کیسے دل کے مالک ہوتے ہیں۔ میں تو اب تک گاؤں کے سادہ لوگوں کو ہی دیکھا تھا۔ اس نے مجھ سے خوب میٹھی میٹھی باتیں کی تھیں اور پھر میں اپنا سارا گھر واپس لوٹ آئی، لیکن اس رات میں سارا دن سارم کے خیالوں میں ڈوبی رہی۔ وہ مجھ سے شادی کی بات بھی کر چکا تھا اور یہ بات مجھے بہلانے کو کافی تھی کہ وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے، اس لیے مجھ سے اتنی محبت کا اظہار کر رہا ہے۔ 15 دن کا میلہ تھا، 4 دن گزرے تھے، باقی کے دن بڑی تیزی سے گزرتے جا رہے تھے۔ سارم چھپ چھپ کر مجھ سے ملاقاتیں کرتا، میری تصاویر کھینچتا، میرے ساتھ دل لگی کرتا اور میں اس کی باتیں سن کر دانی دیوانی ہوتی چلی جاتی۔ دھیرے دھیرے یہ بات گاؤں میں پھیلنے لگی کہ میرے اور شہری لڑکے سارم کے درمیان کچھ معاملہ چل رہا ہے۔ میلے کا آخری دن تھا کہ جب یہ بات کسی نے وڈیرے کی صاحب تک پہنچا دی۔ انہوں نے مجھے اور بابا کو اپنی حویلی میں بلوایا اور کہنے لگے کہ معاملہ کیا ہے، گاؤں کی لڑکیاں ایسی حرکتوں سے خراب ہو جائیں گی۔ بابا نے میری طرف دیکھا اور وہ بھی اس معاملے سے لا علم تھے، تو میں نے سر جھکا کر جو سچائی تھی ان کے آگے بیان کر دی۔ نہ ہی میرے بابا نے مجھے جھوٹ بولنا سکھایا تھا اور نہ ہی مجھے جھوٹ بولنا آتا تھا، اور پھر ہم نے محبت ہی تو کی تھی، کوئی گناہ تو نہیں کیا تھا۔ یہی سوچ کر میں نے سب کچھ سچ سچ بتا دیا، اور ویسے بھی سارم مجھ سے وعدہ کر چکا تھا کہ وہ مجھ سے شادی کرے گا، اور شاید یہی میری سب سے بڑی غلطی تھی۔ میری بات سنتے ہی وڈیرے نے سارم کو وہیں بلوایا، اور سارم آیا تو انہوں نے اس محبت کے قصے کے بارے میں پوچھنا چاہا، لیکن وہ تو صاف مکر گیا۔ کہنے لگا میں تو بس گل بانو سے گاؤں کے لوگوں اور حالات کے بارے میں معلومات لیتا ہوں تاکہ شہر جا کر ایک اچھی سی فلم کی عکس بندی کر سکوں۔ میری اس سے اس طرح کی کوئی بات چیت نہیں ہوئی۔ سارم کی اس بات نے میرے ہوش اڑا دیے۔ پچھلے 10 دن سے وہ مجھے ایک نئی زندگی کے خواب دکھا رہا تھا، اور جب اس بات کو قبول کرنے کا وقت آیا تو اس نے سرے سے منہ پھیر لیا۔ وہ مجھے برا بھلا کہتا چلا گیا اور میں اندھیرے پتال میں جا گری تھی۔ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ وہ میرے منہ پر ہی مجھے بذات ٹھہرا گیا اور میں کچھ نہ کر سکی۔ میرے پاس تو اس بات کا ثبوت ہی نہ تھا کہ اس نے مجھ سے کس طرح کی باتیں محبت بھری کی تھیں۔ وڈیرے صاحب اور اپنے بابا کے آگے میں بہت چھوٹی پڑ گئی تھی۔ وڈیرے صاحب نے غصے میں میرے بابا جان سے کہنے لگے یہ شہری لڑکے ایسے ہی ہوتے ہیں، تمہیں اپنی بیٹی کو قابو میں رکھنا چاہیے تھا، تمہاری بیٹی سارے گاؤں میں بدنام ہو رہی ہے، کچھ خیال کرو، اب جلد سے جلد رخصت کرو ورنہ ساری زندگی یہ تمہاری دہلیز پر بیٹھی رہ جائے گی۔ بابا جان کو سمجھاتے ہوئے انہوں نے ہمیں واپس بھجوا دیا، لیکن بابا کا سر شرم سے جھک گیا تھا۔ بابا جن کے لیے میں ان کا غرور اور ان کا فخر تھی، انہوں نے مجھے نظر بھر کر بھی نہیں دیکھا تھا۔ گھر پہنچ کر میں بابا کے قدموں میں بیٹھ گئی۔ انہیں یقین دلانا چاہا کہ میں نے کچھ غلط نہیں کیا، سارے میں جھوٹ بول رہا ہے، لیکن بابا کہنے لگے جو تم کر چکی ہو اس سے تمہارے مقدر میں بدنامی آ گئی ہے، جبکہ اس کا تو کچھ نہ گیا ہے۔ پھر بابا نے جلد بازی میں تایا جان کو بلوایا اور ساری بات خود انہیں بتا دی۔ تایا جان نہ صرف مجھ سے محبت کرتے تھے بلکہ انہیں میرے کردار کی پاکیزگی پر بھی پورا بھروسہ تھا۔ انہوں نے بابا جان کو تسلی دی اور کہنے لگے کہ فکر نہ کرو، میں خود اپنی بیٹی کی شادی کرواؤں گا، اور کسی غیر کے رشتے کی بھلا کیا ضرورت ہے، میرا اکلوتا بیٹا ہے، تمہاری اکلوتی بیٹی ہے، دونوں آپس میں جڑیں گے تو ہمارے خاندان ایک ہو جائیں گے۔ تایا جان نے پوری خوش دلی کے ساتھ میرا رشتہ مانگ لیا تھا، اور بابا جان اس بات پر بڑے بھائی کے مشکور تھے۔ سارے گاؤں میں میرے اور فرحان کے رشتے کی پھول گئی تھی کہ بابا نے اپنی حیثیت کے مطابق تیاری شروع کر دی، کیونکہ ایک ہفتے کے بعد مجھے رخصت ہونا تھا، لیکن میرا دل بالکل ہی بے رنگ سا ہو چکا تھا۔ سارم کے دھوکے نے مجھے توڑ دیا تھا۔ میرے دل میں اس کے لیے جو جذبات تھے
وہ ابھی ختم نہ ہوئے تھے۔ محبت شاید ایسی ہی ہوتی ہے کہ دھوکہ کھا کر بھی انسان کو یقین نہیں آتا، اور مجھے بھی ایسا ہی لگ رہا تھا جیسے وہ کسی بھی پل لوٹ آئے گا، لیکن یہ صرف اور صرف میرا وہم تھا، اور وہ لوٹ کر آنا اور میری شادی اور میرے تایا کے بیٹے سے ہو گئی۔ لیکن مجھے بالکل بھی معلوم نہ تھا کہ فرحان کے کانوں میں میری اس ادھوری محبت کا قصہ پڑ چکا ہے۔ وہ تو شہر میں نوکری کرتا تھا اور تایا جان نے اسے شادی کے لیے شہر سے بلوایا تھا، لیکن پھر بھی نہ جانے کیسے اس بارے میں علم ہو گیا، اور شادی کی رات ہی وہ غصے میں کہنے لگا، تمہاری بدنامی کو چھپانے کے لیے گھر والوں نے مجھے بلی چڑھا دیا ہے۔ بابا تو چچا کی محبت میں اتنے اندھے ہو گئے تھے کہ انہوں نے اپنے اکلوتے بیٹے کے لیے ایسی بد کردار لڑکی کا انتخاب کر لیا۔ میں نے اپنے بابا کے دباؤ میں آ کر تم سے شادی تو کر لی، لیکن یاد رکھنا تم کبھی میری زندگی میں میری بیوی کی جگہ نہیں لے سکتی۔ میرے شوہر نے ایک نظر میری طرف نہیں ڈالی تھی اور اٹھ کر چلا گیا تھا۔ میرا دل ٹوٹ کر چکنا چور ہو گیا، اور میری غلطی صرف اتنی تھی کہ میں نے ایک انجان لڑکے پر بھروسہ کر کے اس سے ملاقاتیں کی تھیں، لیکن اس سے آگے ہمارے درمیان کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔ میں اپنے کردار کی گواہی کس کو اور کیسے دیتی؟ میرے پاس تو فرحان کو کہنے کے لیے بھی کچھ نہیں تھا۔ دل محسوس کر رہ گئی۔ میں نے اسے بہت یقین دلانا چاہا، لیکن اسے گاؤں والوں کی باتوں پر میری باتوں سے کہیں زیادہ یقین تھا۔ دھیرے دھیرے دن گزرنے لگے اور ہماری شادی کو 15 دن ہو گئے، لیکن فرحان کے رویے میں کوئی لچک نہ آئی۔ وہ بار بار اٹھتے بیٹھتے مجھے یہی کہتے کہ میرا تو شہری لڑکے کے ساتھ تعلق تھا، پھر وہ مجھے کیسے اپنا سکتے ہیں؟ بس اپنے بابا کی خاطر وہ مجھے برداشت کر رہے تھے۔ اور پھر میرے تایا جان نے ہمارے حج کا انتظام کر دیا۔ وہ چاہتے تھے کہ میں اور ان کا بیٹا اپنی نئی زندگی کی شروعات ایک نیک سفر سے کریں۔ انہیں ہرگز بھی اندازہ نہیں تھا کہ ہم دونوں کے بیچ اب تک کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہم ایک ہی کمرے میں اجنبیوں کی طرح رہ رہے تھے۔ تایا جان نے ہی سارے انتظامات پورے کیے اور ہم دونوں کو حج پر بھیج دیا۔ حج سے واپسی پہ مجھے اپنے شوہر کے ساتھ شہر جانا تھا، کیونکہ فرحان شہر میں نوکری کرتا تھا اور وہیں ہماری نئی زندگی کی مکمل طور پر شروعات ہونی تھی۔ لیکن کسے معلوم تھا کہ فرحان کے دل میں کیا چل رہا ہے؟ جب تک ہم گاؤں میں تھے اور اپنے بابا کی وجہ سے بالکل خاموش تھا، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ اس کے بابا مجھ سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ لیکن جیسے ہی ہم گاؤں سے باہر نکلے اور حج پر پہنچے تو اس نے اپنے دل کی بات کھول کر میرے آگے رکھ دی کہ وہ مجھے طلاق دینا چاہتا ہے۔ مزید میرے ساتھ گزارا اس کے لیے ممکن نہیں۔ اس نے مکمل طور پر یہ بات مان لی تھی کہ میں ایک بے حیا اور بد کردار لڑکی ہوں، اور اب میں چاہ کر بھی اپنے کردار کی گواہی اسے نہیں دے سکتی تھی۔ اس نے صاف لفظوں میں کہہ دیا تھا کہ وہ مجھے چھوڑ دے گا، اور یہ بات میرے لیے بہت ہی مشکل تھی۔ میں پہلے ہی بہت بدنام ہو چکی تھی، اور اب اگر فرحان مجھے طلاق دیتا تو میرے پاس جینے کی کوئی بھی وجہ نہ بچتی۔ میں دن رات آنسو بہانے لگی تھی۔ دل چاہتا تھا کہ اپنے آپ کو ماروں پیٹوں اور سوال کروں کہ میں نے ایک انجان لڑکے پر بھروسہ ہی کیوں کیا۔ لیکن اب پچھتانے سے کیا ہو سکتا تھا؟ اور پھر جب ہم پہلی دفعہ حرم کے صحن میں پہنچے تو وہاں میرے شوہر نے کھل کر اپنے جذبات کا اظہار کیا اور مجھے بتا دیا کہ یہ رشتہ کچھ ہی دنوں پر محیط ہے، اور وہ کچھ دن میں نے بڑی مشکل سے گزارے تھے۔ ایک ایک لمحہ مجھ پر بھاری تھا۔ میں بس خاموشی سے اپنے شوہر کی خدمت میں مصروف تھی۔ سارا وقت اس کے کام کاج کرتی اور سر جھکا کر رکھتی تھی۔ تلاوت قرآن پاک کرتی تو کبھی نمازیں پڑھتی اور کبھی جھولیاں اٹھا اٹھا کر اللہ تعالیٰ سے اپنے رشتے کی دعا مانگتی۔ مجھے معلوم تھا کہ رشتہ اب بس جلدی ختم ہونے والا ہے۔ جس دن فرحان کی صبر کی حد ختم ہوئی وہ مجھے چھوڑ دے گا، لیکن مجھے نہیں پتہ تھا کہ یہ دن اتنے جلدی پورے ہو جائیں گے۔ 5 دن ہی گزرے تھے کہ فرحان اور میں حرم کے صحن میں موجود تھے، جب فرحان نے اچانک ہی میری طرف دیکھا اور کہنے لگا، گل بانو، اس سے زیادہ میں تمہیں برداشت نہیں کر سکتا۔ میرا دل ہر وقت مجھے کوستا ہے کہ میں کیسے اتنی بری لڑکی کے ساتھ رہ سکتا ہوں۔ میں کبھی بھی تمہارے ساتھ پوری زندگی نہیں گزار سکتا، اس لیے جو کام کل کرنا ہے وہ میں یہاں کرنا چاہتا ہوں، تاکہ میرا دل مطمئن ہو جائے اور میں اس بے سکونی سے نجات پا سکوں۔ یہ بات کہہ کر فرحان نے ایک ایسی بات بتائی کہ میں دنگ رہ گئی۔ کہنے لگا، گل بانو، میں بچپن سے تم سے محبت کرتا تھا،
اور تمہیں سے شادی کرنا چاہتا تھا، لیکن تمہاری بد کرداری نے میرا دل خراب کر دیا۔ میری اپنی زندگی بھی تمہاری اس حرکت کی وجہ سے بہت بدل گئی ہے، لیکن میری محبت کے آگے میری انا کھڑی ہے اور میں اپنی انا کو کچل کر تمہیں قبول نہیں کر سکتا۔ اس لیے آج اپنے پورے ہوش و حواس میں اپنے رب کو گواہ بنا کر میں اس رشتے کو، اس سے پہلے کہ میرا شوہر کچھ اور کہتا، اچانک ایک آواز میرے کانوں میں پڑی تھی اور میں اس آواز کو بہت ہی اچھی طرح سے پہچانتی تھی، اور جیسے ہی میں نے پلٹ کر دیکھا تو میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ احرام میں لپٹا وہ لڑکا کوئی اور نہیں بلکہ وہی تھا جس نے مجھے برباد کر کے رکھ دیا تھا۔ وہ میرے قریب آ گیا اور میرے ہاتھ پاؤں کانپ رہے تھے۔ میرا شوہر تو پہلے ہی مجھے طلاق دے رہا تھا، لیکن مجھے یہ معلوم نہیں تھا کہ اس کے سامنے میں پوری طرح ہی بد کردار ثابت ہو جاؤں گی۔ دھیرے دھیرے سارم میرے قریب آیا اور اس سے پہلے کہ فرحان کو سلام کیا۔ فرحان نے اس کی طرف حیرت سے دیکھا کیونکہ فرحان اسے پہچانتا بھی نہیں تھا۔ پھر اس نے خود ہی بتایا کہ میرا نام سارم ہے اور میں شہر سے گاؤں آیا تھا۔ وہی میں نے گلبانوں سے ملا یہ سننا تھا کہ میرے شوہر کا چہرہ غصے کی وجہ سے شدت سے لال سرخ پڑ گیا۔ وہ کہنے لگا کہ اچھا تم ہو جس نے میری بیوی کے ساتھ چکر چلایا تھا۔ یہ سن کر سارم نے بڑی شرمندگی سے سر جھکا لیا اور اس کا چہرہ مرجھا گیا، اور اس نے اپنے ہاتھ میرے اور فرحان کے آگے جوڑ دیے اور فرحان سے کہنے لگا کہ اس میں گلبانوں کا کوئی قصور نہیں، وہ سیدھی سادی اور انتہائی پاکیزہ لڑکی ہے۔ میں ہی گمراہی کے راستوں پر چل پڑا تھا۔ میں نے سوچا تھا کہ کچھ دن گاؤں میں گزارنے ہیں تو کیوں نہ دل لگی کر کے گزار لوں۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ میری وجہ سے گلبانوں کو اتنی بدنامی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اچانک ہی میرا حج پر بلاوا آ گیا اور میں جب اپنا سامان باندھنے لگا تو مجھے یہ بات ستانے لگی کہ میری وجہ سے ایک معصوم لڑکی کی عزت خراب ہو رہی ہے۔ اس لیے میں گاؤں گیا تھا تاکہ گلبانوں سے معافی مانگ سکوں، لیکن مجھے پتہ چلا کہ اس کی شادی ہو گئی ہے اور وہ بھی حج پر آئی ہے، تو میرا دل بہت زیادہ اداس ہو گیا۔ مجھے لگا کہ مجھے معافی مانگنے کا موقع نہیں ملے گا اور میرا حج بھی قبول نہیں ہوگا، کیونکہ میں نے ایک معصوم لڑکی پر ظلم ڈھایا تھا۔ گاؤں پہنچتے ہی مجھے یہ بھی پتہ چل گیا تھا کہ گلبانوں کی بدنامی کس حد تک ہو چکی ہے۔ اس لیے میں بس خدا سے دن رات دعا مانگنے لگا کہ مجھے معافی مانگنے کا کوئی موقع مل جائے، اور آج قدرت نے اس جگہ پر میری دعا قبول کر لی۔ وہ مجھ سے معافی مانگتے ہوئے کہنے لگا، میں نے تو بس یوں ہی وقت گزاری کے لیے کچھ جملے کہہ دیے تھے، مجھے نہیں پتہ تھا کہ اس کا تمہاری زندگی پر اتنا برا اثر پڑے گا۔ ہو سکے تو مجھے معاف کر دو تاکہ میری ساری عبادتیں قبول ہو جائیں۔ اس کے اس طرح معافی مانگنے اور اپنی غلطی کا اعتراف کرنے پر فرحان حیرت زدہ رہ گیا تھا۔ میں نے اسے معاف کر دیا اور وہ چلا گیا، اور پھر میں فرحان کے آگے مجرم کی طرح کھڑی رہ گئی۔ میرا سارا وجود لرز رہا تھا کیونکہ مجھے طلاق ہونے والی تھی۔ فرحان نے میری طرف دیکھا اور پھر اچانک مجھے سینے سے لگا لیا اور رونے لگا۔ اس کے رونے میں بہت شدت تھی۔ وہ مجھ سے معافی مانگنے لگا، کہنے لگا کہ وہ مجھ سے بہت محبت کرتا تھا، لیکن مرد اپنی مردانگی کے آگے ہار جاتا ہے، بس اس لیے وہ مجھے اپنا نہیں سکا تھا۔ لیکن آج یہ جان کر میں بالکل بے قصوروار اور با کردار ہوں کہ وہ اپنے آپ کو کوس رہا تھا۔ میں نے اسے بھی معاف کر دیا تھا، میری ہر دعا قبول ہو گئی تھی۔ فرحان نے میرے ساتھ اپنی نئی زندگی کی خوبصورت شروعات اللہ کے گھر سے کی تھی۔ اس معجزے نے زندگی میری تباہ ہونے سے بچا لی تھی۔ میں نے تو سوچا بھی نہیں تھا کہ سارم یہاں مجھ سے اس طرح سے ٹکرائے گا اور اپنی غلطی کا اعتراف بھی کر لے گا، لیکن کبھی کبھی انسان کو اپنے گناہوں کا احساس ہو جاتا ہے اور پھر وہ معافی مانگ کر اپنے گناہوں کو دھو بھی ڈالتا ہے۔ سارم نے اپنے گناہوں کو دھو دیا تھا اور اس کام کی وجہ سے میری زندگی برباد ہونے سے بچ گئی تھی۔ میرا اور فرحان کا حج پورا ہونے والا ہے۔ کچھ ہی دنوں کے بعد ہم واپس لوٹیں گے اور اپنی نئی زندگی کو خوشیوں کے ساتھ شروعات کریں گے۔ آپ بھی ہمارے حق میں دعا کیجیے گا، اور سب لڑکیوں سے یہی گزارش ہے کہ کبھی کسی غیر لڑکے کی باتوں میں آ کر چوری چپ کے ملاقات نہ کریں۔ شادی کے وعدے پر کسی سے ملنے نہ جائیں، کیونکہ یہی لڑکے ہماری عزتوں سے کھیل کر ہمیں رسوا کر کے چلے جاتے ہیں۔ جب آپ سے سچی محبت ہوگی اور آپ کو ملنے کے لیے نہیں بلائے گا بلکہ وہ آپ کے لیے رشتہ بھجوائے گا، عزت سے ساری دنیا کے سامنے آپ سے نکاح کرے گا اور آپ کو ایک عزت والی زندگی دے گا۔